یا مختار ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ کسی حد تک مجبور ہے، کسی حد تک مختار ہے، کچھ مجبور ہے، کچھ مختار ہے۔ اس نے پوچھا کہ جی کتنا مختار ہے اور کتنا مجبور ہے؟ وہ شخص سامنے کھڑا ہوا تھا، اب وہ حضرت علی اس کو کوئی کسی مقیاس کے ساتھ، کسی پیمانے کے ساتھ تو بتا نہیں سکتے تھے کہ کتنا مجبور ہے، کتنا مختار ہے۔ انہوں نے بہت خوبصورت تمثیل کے ساتھ اس پر واضح کیا اس بات کو۔ وہ شخص کھڑا تھا، انہوں نے فرمایا کہ تو ایک پاؤں اٹھا اپنا۔ اس نے ایک پاؤں اٹھا لیا، انہوں نے فرمایا اب دوسرا بھی اٹھا لے۔ اس نے کہا جی دوسرا نہیں اٹھتا ہے، فرمایا بس اتنا ہی مختار ہے اور اتنا ہی مجبور ہے۔ یعنی ایک پاؤں اٹھانے کا تجھے اختیار تھا، وہ تو نے اٹھا لیا، دوسرا پاؤں نہیں اٹھا سکا، اس میں مجبور ہے تو بندے کو اتنا ہی اختیار ہے اور اتنا ہی بندہ مجبور ہے۔ بالفاظ دیگر یوں سمجھ لیں کہ بندہ آدھا مختار ہے اور آدھا مجبور ہے۔ اب یہ بھی آپ پر واضح کر دوں میں کہ بندہ جن چیزوں میں مجبور ہے ان چیزوں میں اس سے سوال بھی کچھ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر بندہ اپنی صحت اور بیماری کے حوالے سے مجبور ہے، اس کا کوئی اختیار نہیں ہے، نہ اپنی صحت پر کوئی اختیار ہے، نہ اپنی بیماری پر کوئی اختیار ہے۔ قیامت میں سوال بھی کوئی نہیں ہے کہ تو صحت مند کیوں رہا تھا یا تم بیمار کیوں ہوا تھا، اور بیمار ہوا تھا تو ٹھیک کیوں نہیں ہوا تھا، کوئی سوال نہیں ہے اس پر۔ آدمی اپنے رنگ روپ میں، اپنے قد و قامت میں اور اپنی تخلیق میں، حتیٰ کہ اپنے رزق میں بھی کوئی سوال نہیں ہے۔ ایک آدمی کے پاس رزق وسیع ہے، ایک آدمی بادشاہوں کے گھر میں پیدا ہو گیا، ایک آدمی جھونپڑی میں پیدا ہو گیا، وہ فقیروں کے گھر پیدا ہوا، وہ شاہوں کے گھر پیدا ہوا، اس کے پاس ابتدائی سے بے حد و حساب پیسے، اس کے پاس ابتدائی سے مجبوریاں۔ اسے کوئی سوال نہیں ہوگا کہ تو جھونپڑی میں کیوں پیدا ہوا تھا اور تو بادشاہ کے گھر کیوں پیدا ہوا تھا، یہ اس کے اختیار میں ہے ہی نہیں ہے۔ جس چیز میں اختیار نہیں ہے اس میں باز پرس کوئی نہیں ہے۔ باقی رہے وہ چیزیں جن میں اللہ نے حکم دیا ہے، اس میں اس نے بندے کو اختیار دیا ہے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جس کی مرضی ہے وہ ایمان لائے، جس کی مرضی ہے وہ کفر کرے۔ میری طرف سے نہ کفر اختیار کرنے پر کوئی پابندی ہے، نہ ایمان لانے پر کوئی مجبوری ہے۔ بندے کو میں نے اختیار دیا، مَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، جو چاہے کفر کرے، جو چاہے ایمان لائے، میری طرف سے اس کی پر کسی قسم کا جبر نہیں ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ایمان کے نتائج بھی میں نے بتا دیے ہیں کہ جو ایمان لائے گا اس کو کیا مرتبے ملیں گے، اور جو کفر کرے گا اس کو کس طرح جہنم میں جلنا پڑے گا، وہ بتا دیا میں نے۔ اس کے باوجود ایمان لانے پر میں کسی کو مجبور نہیں کرتا ہوں، نہ کفر کرنے پر کسی کو مجبور کرتا ہوں، یہ بندے کا ذاتی اختیار ہے۔ نماز پڑھنے کا حکم ہے، اللہ پاک نہ تو اس پر مجبور کرے گا کسی کو کہ نماز پڑھے، نہ پڑھے، ساری عمر نماز نہ پڑھے، اللہ کی طرف سے کوئی مجبوری نہیں ہے، اور ساری عمر نماز پڑھتا رہے، اس کو درجے تو ملیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجبوری نہیں ہے۔ اللہ نے حکم دیا نیکی کا، ضرور حکم دیا، لیکن مجبور نہیں کیا نیکی پر، اختیار اس کو دیا۔ مرضی ہے تو وہ راستہ اختیار کرو جس کا میں نے حکم دیا ہے، مرضی ہے وہ راستہ اختیار کرو جس سے میں نے منع کیا ہے، یہ تمہارے اپنے اختیار کی بات ہے۔ اس اختیار کے ساتھ اگر اچھائی اختیار کرو گے ثواب ملے گا، اگر برائی اختیار کرو گے عذاب ملے گا۔ رہا مسئلہ یہ ہے کہ سب کچھ لکھا ہوا ہے، تو لکھا ہوا ضرور ہے، اس میں شک نہیں، لیکن اس لکھنے کو آپ اس طرح سمجھیں کہ اللہ پاک نے جب انسان کو پیدا کیا، اللہ پاک کو چونکہ ماضی، حال، مستقبل ہر چیز کا علم ہوتا ہے، مکمل علم ہے اس کو یہ پتہ تھا کہ بندے کو جب میں مکمل اختیار دے دوں، فلاں شخص کو جب میں مکمل اختیار دے دوں گا اچھائی اور برائی کا، تو اس کے بعد اس نے کیا کرنا ہے اس نے اپنی مرضی سے ہے، لیکن جو کچھ کرنا ہے وہ چونکہ پہلے سے اس کے علم میں تھا،
اس لیے اس نے لکھ دیا۔ یہ اپنے لکھے کے آگے مجبور نہیں ہے، بلکہ وہ لکھا ہوا اس کے کاموں کے مطابق ہے۔ یہ اس طرح سمجھیں آپ مثال کے طور پر کہ محکمہ موسمیات والے کہہ دیتے ہیں کہ فلاں دن بارش ہوگی یا اتنے گھنٹے بارش ہوگی، بارش ہو بھی جاتی ہے، لیکن بارش اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ محکمہ موسمیات والوں نے کہا ہے، اگر وہ نہ کہتے تو بارش نہ ہوتی۔ بارش نے تو اپنے طور پر ہونا تھا، ان کو چونکہ پہلے سے علم ہو گیا آلات کے ذریعے سے، اس لیے انہوں نے پہلے سے بتا دیا۔ علم نجوم والے پہلے سے بتا دیتے ہیں، جنتریوں میں لکھا ہوتا ہے کہ فلاں دن کو سورج گرہن ہوگا اور فلاں دن کو چاند گرہن ہوگا۔ چاند کو گرہن اس لیے نہیں لگتا ہے کہ کسی نے جنتری میں لکھا ہے، سورج کو گرہن اس لیے نہیں لگتا ہے کہ جنتری میں لکھا ہوا ہے۔ کسی جنتری میں نہ لکھا ہوا ہو تب بھی سورج نے اپنے وقت پر اس کو گرہن لگنا ہے، چاند کو اپنے وقت کا گرہن لگنا ہے۔ اگر نہ لکھا ہوتا لوح محفوظ میں، کوئی شے نہ لکھی ہوتی، تب بھی اس بندے کو جب اختیار دیا جاتا اس نے یہی کام کرنے تھے۔ یہ چیز پہلے سے اللہ کے علم میں تھی، اس لیے اس نے لکھ دی۔ تو اب وہ لکھنا تو اس کے اپنے اعمال کی بنا پر ہے، نہ یہ کہ یہ اس تحریر کے مطابق مجبور ہو گیا ہے۔ کچھ سمجھ میں آئی ہے بات تقدیر کی؟ اگر پھر بھی الجھن ہو تو میں ہر وقت موجود ہوتا ہوں، سارا دن ادھر ہی پھرتا رہتا ہوں، تو اگر کسی کو کوئی الجھن ہو تو میں پھر اس کو تشفی کے ساتھ اپنی جگہ اطمینان کے ساتھ بھی یہ بات واضح کر سکتا ہوں۔ تقدیر کے مسئلے میں کوئی الجھن نہیں ہے، یہ ویسے ہی لوگوں کی بات ہے۔ اب مولانا روم نے ایک بڑی اچھی بات کہی ہے، ایک لمبی ان کی تمثیل ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ یہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ رزق بھی تقدیر کے ساتھ ملتا ہے، لیکن اس کے لیے تو رات دن لگے رہتے ہیں۔ وہ کوئی نہیں کہتا ہے کہ میری قسمت میں جو لکھا ہوا ہوگا وہ مل جائے گا۔ سب کو پتہ ہے کہ ملتا تو وہی ہے جو قسمت میں لکھا ہوا ہے۔ کبھی کسی کو نہیں دیکھا ہے کہ وہ کام کرنا اس نے چھوڑ دیا ہو اس لیے کہ تقدیر میں جو لکھا ہوگا وہ مل جائے گا، لیکن جب نیکی کا کام کرنا ہو تو اس وقت ان کو تقدیر یاد آ جاتی ہے۔ تو اصل میں یہ بہانے ہوتے ہیں دوستو، برائی کو اچھا قرار دینے کے لیے شیطان جو دلائل پیش کرتا ہے، ان میں سے ایک دلیل یہ بھی ہوتی ہے کہ بھئی ہم جو برائی کرتے ہیں، بھئی ہم تو مجبور ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، جو لکھا ہوا ہے وہی کرتے ہیں۔ اس طرح سے شیطان اس برائی میں آدمی کو گھسیڑ دیتا ہے۔ شیطان کے حربے ہیں، اللہ پاک مجھے اور آپ کو شیطان کے حربوں سے بچائے۔ اصل میں نے آیت پڑھی تھی کہ توبہ کے موضوع پر تقریر کروں گا، وہ آیت توبہ کی ہے، اور اسی خیال سے آیا تھا کہ توبہ کے موضوع پر بات کروں گا، وہ بات تو رہ گئی۔ چلو آئندہ جمعہ انشاءاللہ کریں گے۔ آخر دعوانا